دو بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد، دونوں مچھیرے ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جال ڈالتے ہیں۔ ایک کا جال جب دریا سے باہر آتا ہے تو اس میں ایک بھی مچھلی کے اور ہونے کی گنجائش نہیں۔ اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ایک کا جال جب باہر آتا ہے تو 3 یا 4 مچھلیوں سے زیادہ اس کو جال میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ میرے جال میں تو کوئی مچھلی ہی نہیں آئی۔ عبادت گزاری کا دعویٰ بہت کرتا ہے دوسرا بھائی عبادت گزاری کا دعوے بہت کرتا ہے اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اتنی عبادت کرتا ہوں پھر بھی اللہ مجھے رزق کیوں نہیں دیتا؟ کہا موسیٰ کوہ طور پہ جائیے، اللہ سے پوچھئے کہ اللہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، میری عبادت گزاری کے باوجود مجھے رزق کیوں نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں آپ کو اس کا جواب فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہوں، فرشتہ وہی کو کہوں گا آپ کو اس کا جواب دے دے، لیکن ابھی آپ نے نیچے جانا ہے تو دونوں بھائیوں کے گھر کی طرف جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، توکل کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ توکل ہے کیا، کرتی کیا ہے؟ ایک کہانی سناتے ہیں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد، دونوں مچھیرے ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جال ڈالتے ہیں۔ ایک کا جال جب دریا سے باہر آتا ہے تو اس میں ایک بھی مچھلی کے اور ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک کا جال جب باہر آتا ہے تو 3 یا 4 مچھلیوں سے زیادہ اس کے جال میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ ایک بھائی بہت عبادت گزار ہے یا عبادت گزاری کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک بھائی گناہ گار ہے، عبادت گزاری کا دعوے دار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کم و بیش ہی جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت ضرور رکھتا ہے، لیکن اس طرح کی عبادت گزاری میں نہیں ہے۔ دوسرا بھائی عبادت گزاری کا دعویٰ بہت کرتا ہے اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ مجھے رزق جو ہے وہ کیوں نہیں دیتا، میرے بھائی کو اتنا رزق دیتا ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے، اس کو اتنا رزق ملتا ہے، مجھے اتنا کیوں نہیں ملتا، میری معیشت تنگ ہے، اس کی معیشت بہت زیادہ ہے، میں عبادت گزار ہوں، وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، میں آپ کے ہر طرح جو ہے ارد گرد رہتا ہوں، وہ آپ کے ارد گرد رہتا بھی نہیں ہے، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، وہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتا، مجھے رزق کم کیوں ملتا ہے اور اس کو رزق زیادہ کیوں ملتا ہے۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات کرتا ہے، بار بار یہی بات کرتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو اس نے زج کر دیا، کہا موسیٰ کوہ طور پہ جائیے، اللہ سے پوچھئے کہ اللہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، میری عبادت گزاری کے باوجود مجھے رزق کیوں نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے بات کی، اللہ کو کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک عقیدت مند ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، میرے ارد گرد بھی رہتا ہے، میری باتیں بھی سنتا ہے، رزق میں تنگ ہے، اس کا رزق کشادہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو جا کے بتا دوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں آپ کو اس کا جواب فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہوں، فرشتہ وہی کو کہوں گا آپ کو اس کا جواب دے دے، لیکن ابھی آپ نے نیچے جانا ہے تو دونوں بھائیوں کے گھر کی طرف جانا ہے اور ان کو جا کے جو ہے ایک بات سنانی ہے کہ جب میں کوہ طور سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا ہے۔ یہ بائبل کی ایک ورس بھی ہے، ہی ہو دا گاڈ ہو کین پاس دا کیمل تھرو دا نیڈلز ہول۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو وہ جو شخص بہت عبادت گزار تھا وہ پہلے ہی نیچے کھڑا تھا، اس کے گھر کی طرف جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ پہلے ہی نیچے کھڑا تھا۔ اس نے کہا موسیٰ
اللہ نے میرے سوال کا جواب دیا کہ اس بھائی کو اتنا رزق کیوں دیتا ہے اور مجھے جو ہے اتنا کم کیوں دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور چڑھ گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنا آپ کی عقیدت میں رہتا ہوں، آپ سے آپ کے ارد گرد رہتا ہوں، رزق نہیں ملتا، رزق کے معاملات نہیں ٹھیک ہوتے، اس کو اتنا مل جاتا ہے، مجھ کو کیوں نہیں ملتا؟ ایک ہی جگہ پہ اس کے جال میں اتنی مچھلیاں پھنس جاتی ہیں، میرے جال میں مچھلیاں 3 4 سے زیادہ نہیں پھنستی۔ اللہ تو جو ہے وہ ہم سے ایسے ہی باتیں کرتا ہے، یعنی آج میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا، اللہ نے تو مجھے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی جب باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو جلال بھی آیا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کا جواب نہیں دینا، تو جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ جس کو چھوڑ، میں نے اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا ہے، تو اس نے سنا، اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سا سوئی کا نکا اور اس میں اتنا بڑا اونٹ گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ باتیں آپ کو زیب تھوڑی دیتی ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، آگے چل دیے، وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس بھائی کی طرف جانا ہے جو گناہ گار ہے، جو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتا بھی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف چلے۔ اس نے دور سے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، تیزی سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کی جیسے تکریم کی جا سکتی تھی، ہاتھ چومے موسیٰ علیہ السلام کے۔ اس دور میں جو بھی تکریم کا طریقہ تھا، اس نے پورا تکریم کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اتنے بڑے نبی، اتنے اولو العزم نبی، اتنے جلیل القدر نبی، آپ مجھے حکم کر دیتے، میں آ جاتا، آپ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے تیرے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میں تو گناہ گار ہوں، میں تو عبادت گزار بھی نہیں ہوں، میں تو آپ کے ارد گرد بھی زیادہ نہیں رہتا، اللہ نے آپ کو میرے گھر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ تیرے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام، میرے لیے اس سے بڑی اور عزت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے نبی ہو کے میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی پوری بات سنوں گا، لیکن پہلے میری دعوت قبول کریں، میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر آئے، اس نے ہاتھ دھلائے موسیٰ علیہ السلام کے، پاؤں دھلائے، کھانا رکھا، موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے رہے، وہ پنکھا پکڑ کے ان کے پیچھے کھڑا ہو کے ہوا دیتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آج کوہ طور سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزر رہا ہے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو اس بھائی کے وہ جو گناہ گار تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے جو دیکھا ہے وہ یقیناً حقیقت ہوگی، اور ویسے بھی یہ حقیقت کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرشتہ وحی ظاہر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اس نے کہا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اس کو رزق کم کیوں دیتے ہیں اور اس کو زیادہ کیوں دیتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے، جتنی عبادت کرتا ہے اتنا اس کو دے دیتے ہیں، کمی اس میں بھی نہیں کرتے، اور یہ ہم پہ توکل کر کے، ہم پہ یقین کر کے جال ڈالتا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس کے جال کو خالی موڑ دے۔ یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے۔ جب یہ واقعہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا، آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، کا مطلب ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کی بجائے اللہ سے محبت رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پہ توکل کر کے اپنے ایفرٹس کرے، تو اللہ برکت ضرور ڈالتا ہے، اور صرف برکت نہیں ڈالتا، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ کوئی کمی دور دور تک رہتی نہیں ہے، ہر چیز کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔